پپرا جہان کی تاہاں کور منصب پیشوی کور ویران سوائے دی میزائل وشتن سوائے دی ملبہ سوائے دی مشانی کول بردی مورے بردا تارے مردی رورے مردی کشتی بچان پدے ملبہ بانی وداردی وشتی کورے نرے دلے دی کورے دبا سوائے دی دوش کو دا پاکے دلو نن چوک نستا آس پاس ہم سائیگان ہم تماشی کبھی اگر ہم چک چک شوربانی کبھی دخپل پجاموں کی ہم خلق تماشی کبھی تانے رکھی وی دا دہشت گردی دا پساد پیشہ دی دا پساد گردی دا تخریب کار دی دا جہاد نہ دی دا فساد اللہ رب العظیم دی لخبل طرف صدیقہ بی شمار بدل ولور کی وہ اس آمین وآخر دعوانا آپ سے مخاطب تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ فضل محمد صاحب اب انتظار کے گھڑیاں ختم ہونے والے ہیں زامت دے رہا ہوں اس شخصیت کو جس نے پورے عالم اسلام کے دل پر مرہم رکھا اور اس شخصیت کو جس نے پورے عالم اسلام کی ترجمانی کی میرے مراد میر کاروان جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی امیر حضرت مولانا قاضی عصمت نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون صدق الله العظيم درِ عظیم الشان کانفرنس صدر محترم اور چاروں صبح سے آئے ہوئے ہمارے محترم مہمانان گرامی اور حاضرین جلسہ یہ انسانوں کا یہ سمندر جب میں دیکھ رہا ہوں یہ اس بات کا دلیل ہے کہ بلوچستان کے مسلمانوں کا ضمیر جاگ رہا ہے بلوچستان کے عوام نے محسوس کیا ہے کہ یہ وقت اٹھ جاگنے کا ہے یہ وقت مجاہدے کا ہے یہ وقت غفلت کا نہیں اس پر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس کے بعد اگرچہ میں نے شین کے جلسے میں وعدہ کیا تھا کہ میں 20 جون کے جلسے میں تفصیلی بات اور خطاب کروں گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ 4 بجے سے آپ یہاں اس میدان میں تشریف فرما ہے دھوپ اور گرمی کے اندر آپ نے یہ زحمت اٹھائی اور 4 بجے سے ابھی 11 بجنے والے ہیں بلکہ 11:15 میری نفسیات یہ اجازت نہیں دے رہے کہ میں مزید آپ لوگوں کو زحمت دوں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ
ہم نے اب جمعیت علماء اسلام کے نام سے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، وہ یہ کہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی۔ اس لفظ کا، اس عنوان کا ہمارے اوپر بہت حق بنتا ہے۔ اس لفظ نے ہمیں امتحان میں ڈالے ہیں۔ ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے کمزوریوں کی سیاست کی ہے، ہم نے اپنے ساتھیوں کے عیوب کو سے پردہ اٹھایا ہے۔ ایسے صورتحال میں اللہ جل جلالہ ہم سے ضرور امتحان لے گا۔ اللہ جل جلالہ ضرور ہم سے امتحان لے گا کہ واقعی آپ نظریات کے پابند ہیں یا آپ ہی لوگوں کو ورغلا کر کے اقتدار کی جدوجہد کر رہے ہو۔ برادران محترم، ہمارے اس ملک خداداد میں اس وقت جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہ ملک اس وقت جب بن رہا تھا نعرہ یہ لگا رہا تھا، یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ ملک اسلام کا قلعہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک اس وقت اسلام کا قبر بنا۔ اس وقت نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کا اپنا ملک ہوگا، یہ آزاد ملک ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک بدترین غلامی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا جنازہ نکالنے کے لیے ہمارے اپنے لیڈر پہ ہیں۔ برادران محترم، یہ واللہ عالم ہماری خوش قسمتی ہے یا ہماری بدقسمتی کہ اس پرفتن دور میں اس کفر، تمام عالمی کفر اور تمام زنادقہ و فسقہ اور مسلمانوں کے حکمران بھی یہ اسلام کے جنازے کو نکالنے کے لیے متحد ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت ہم نے نعرہ لگایا ہے کہ ہم نظریاتی سیاست کرتے ہیں، ہم اللہ کی دین اور اللہ جل جلالہ کے وہ کتاب جس نے دستور العمل کے طور پر اس دھرتی کو بھیجا ہے، اور اس وقت ظالم حکمرانوں نے اللہ کی دستور العمل کو مسترد کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترکہ عن جبار قسمہ اللہ، جس نے اس کتاب کو ناقابل عمل سمجھ کر چھوڑ دیا، ٹکرا دیا، اس کو اللہ جل جلالہ تباہ و برباد کرے گا۔ اس دور میں، اس ملک میں ہمارے جو ایک خداداد ملک ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ بہت عزیز ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس میں ہم نے مرنا ہے، جینا ہے، لیکن گھر میں جب آگ لگتی ہے تو جتنا بھی اچھا گھر ہو، گھر والے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو اللہ کا عذاب نازل ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ برادران محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ يُوشِكُ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ عَذَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَلَتَأْتُونَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُ۔ فرماتے ہیں اس ذات سے میری قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا یہ کہ آپ امر بالمعروف نہی منکر کا فریضہ ادا کرتے رہو گے، یا اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، دعا کرتے رہو گے، قبول نہیں ہوگی۔ برادران محترم، اس وقت ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اپنے ملک کے عوام مسلمانوں کے سامنے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا۔ 63 سال گزر جانے کے بعد اسلام کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اسلام کا قبر بن کر اسلام کو پس پش ڈالا گیا ہے۔
ہم اپنے عوام کو، اپنے مسلمانوں کو یہ علم اٹھا کے امر بالمعروف کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ برادران محترم، آپ سے ایک گزارش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر باقی ہم نظریاتی ہیں، ہم نے اپنے نظریات کے مطابق اپنے اعمال کو سر انجام دینے ہیں۔ اگر ہم جماعتی اعمال میں، اگر ہم خدمت میں لگتے ہیں تو ہم شکم پرستی سے پرہیز کرتے ہوئے ہم نے اپنے پسماندہ طبقے کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہنا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے آپ کے سامنے تقاریر فرمائی، دعادار تقریر حافظ صاحب نے فرمائی، اس میں تقریباً تمام امور کا احاطہ کیا گیا۔ میری تقریر کی نہ ضرورت رہی اور نہ اتنا وقت رہا اور نہ آپ کے ہاں وہ ہمت رہی، نہ مجھے وہ ہمت رہی کہ میں مزید کچھ کر سکوں۔ لہٰذا اب میں آپ کی خدمت سے آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے نظریات کے وفاداری کرنے ہیں، اپنے اسلاف کے پیروی کرنا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو نظریات کا مجسمہ بنا کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ گھر گھر جمعیت علماء اسلام کے پروگرام کو پہنچانا ہے اور نظریات کے تقدس کو پامال کرنے سے گریز کرنا ہے۔